رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کہ وہ انتہائی گراں قدر غمخوار ہوتی ہیں۔ غم کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، تیرے سوا کوئی معبود سچا نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر کے 3 سوالات، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور قیامت کے دن کے سوالات یہ ہیں۔ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہبہ یعنی عطیہ یا تحفہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر چاٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی فکر و غم اور رنج و ملال لاحق ہو وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کا ہر گناہ بخش دے گا لیکن قرض نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بھی اہم کام اللہ کی حمد و ثنا سے نہ شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ہر وہ کلام جس کی ابتدا الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف سے نہ ہو تو وہ ناقص و ناتمام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، اور جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصے پر سایہ، اس لیے کہ یہ عمل طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ اعمال تولنے کا ترازو اس کے اجر سے بھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے اڑاتے دیکھا جس نے ایک درخت کو راہ میں سے کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم پر احسان کرے تو تم اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، اور اگر بدلہ چکانے کی کوئی چیز نہ پا سکو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو جسے تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے اور کہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا، اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر، تو وہ زندگی بھر ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ کیسی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اس سے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو۔ یہ حدیث شوہر پر بیوی کے حقوق سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تکا دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں تکا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں شروع اور آخر دونوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کا حکم کرنا بھی ایک صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا کثرت کلام دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، موت کی سختیوں اور موت کی اذیت سے میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں میل جول کرا دینا،
اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو سر موڑنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ایک ڈھیر میں ہاتھ داخل کیا، پھر کیا دیکھا کہ اس میں دھوکہ یا ملاوٹ کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے قیامت کے دن سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض کے کوئی نماز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینکنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے زیادہ مشورہ لیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 8 مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی دعا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جب کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے تو وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خواب صرف اس سے بیان کرو جو عقل مند ہو یا جس سے تمہاری دوستی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ اگلی صفوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادتوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت وہ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لیے، فلانے کو اتنا دینا، اب تو فلانے کا ہو ہی گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ایسا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک خاص نور روشن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبردوار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اس کی خاطرداری بس 1 دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور 3 راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس یعنی گھر میں روک لو کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر جب عشاء کے وقت میں سے 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ طلب کرو اس لیے کہ نظر بد حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، ترجمہ، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 لاکھ برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا حق ہے جیسے والد کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل تقویٰ کے لیے مالداری کوئی حرج کی بات نہیں، اور تندرستی متقی کے لیے مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت کی تو اسے بخش دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغفار و بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، یعنی دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے۔